جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ثامن وزام صلاة وزام القدوس الرحيم کہ سید الدولار سید سرکار حسین کاظمی ابن سید تمام شیخ کاظمی کے چہلوں کے سلسلے میں فاتحہ کی سردار ہے. ہم اپنے مرحومین مرحومات کی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کے لیے اور بہترین جو وسیلہ و ذریعہ سمجھتے ہیں تو وہ ذریعہ وسیلہ ذکر محمد و آل محمد رسول اللہ. تو سید بزرگوار کی چہلم کی اس فاتحہ کی مجلس میں نے کہا تلاوت کی ہے اور اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہ ہے اور میں آپ لوگوں کو امین سمجھ کے اور اہل سمجھ کے ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ایام شعبان ہے اور ہمارا اللہ کا دستک پاک منصر میں ہر ایونٹ کے لحاظ سے وہاں تقریبات ہوتی ہیں. تو چند دنوں بعد وہاں کو تقریب ہے تو امام زمانہ امام مہدی کے نام سے تو انہوں نے مجھے اس کار کو سمجھا ہے. تو اب میں کتنا قابل ہوں اس کے لیے جو میں نے تیار کیا ہے وہ آپ کو منصف سمجھ کے کہ میں نے میرا دعویٰ ہے سزا خانے کے بارے میں کہ میں دنیا کے خطبہ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تقریر اور خطابت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میرے کالے روڈ پہ آگے کرے جو یہاں پہ آگے کر گیا وہ ساری دنیا میں کرے. تو میں نے آپ کو امین سمجھ کے اور اہل سمجھ کے آپ کیونکہ عنوان کا امام مہدی کے عنوان سے ہے تو تقریب ہے تو اس کے لیے جو میرے اذہان میں جن باتیں آئیں وہ آپ کی امانت سمجھ کے اور آپ کی عدالت میں پیش کریں. اللہ کا یہ نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے. جس نظام کے تحت اللہ یہ کائنات چلا رہا ہے نا اس نظام کو خلافت کہتے ہیں. اس نظام کو خلافت کہتے ہیں. اس زمین کا جو نظام ہے اس نظام کو نظام خلافت الہیہ. ویسے تو اللہ نے پوری کائنات کے لیے اپنے نظام وضع کیے. جب بات آئی زمین کی تو قائمی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا. دوسرا نظام ہے اس کا نظام امامت. یہ بھی قرآن ہے. ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس امام ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. تیسرا نظام ہے ولایت. جو آپ نے کیونکہ وہاں پہ جدید بیٹھتے ہیں فلاں بیٹھتے ہیں تو اس لیے اس لحاظ سے میں ایک جو بات بیان کی ہے وہ آپ کو اہل سمجھ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کی یہ کائنات 3 نظاموں پہ متحد چلتی ہے. ایک نظام ہے خلافت الہی زمین کا نظام چلتا ہے خلافت الہی. اور ایک ہے لوگوں کا نظام وہ چلتا ہے امامت کے تحت. ایک ہے کائنات کا نظام وہ چلتا ہے ولایت کے تحت. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس نے نظام خلافت کو وضع کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں. جب اس نے نظام امامت کو وضع کیا تو اس نے امام بنانے کے بعد یہ نہیں کہا میں امام ہوں. لیکن ولایت کا نظام ہے کہ پہلے کا میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے اور وہ لوگ مومنین نہیں وہاں نام نہیں لیا وہاں سے بہتر. اب پھر سنیے نبوت اللہ کا نظام ہدایت ہے. صحیح. نبوت کا مطلب اور ہے
خلافت کا منصب اور ہے، امامت کا منصب اور ہے، ولایت کا منصب اور ہے۔ کائنات کا نظام، زمین کا نظام، لوگوں کا نظام، زمین کا نظام چلتا ہے خلافت کے مطابق، لوگوں کا نظام چلتا ہے امامت کے مطابق، اور کائنات کا نظام چلتا ہے ولایت کے مطابق۔ نبوت کا کام پیغام پہنچانا ہے، نظام چلانا نہیں ہے۔ نبی کا مہینہ ہی خبر پہنچانے والا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کیونکہ نبوت کا کام پیغام پہنچانا ہے، پیغمبر بننا ہے، لوگوں تک بات پہنچانا ہے، اسی لیے آخری نبی پہ نبوت ختم ہو گئی اور خلافت ختم نہیں ہوئی۔ پیغام پہنچانے والا نظام ذات ختمی مرتبت پہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو مولوی ہے جو کہتے ہیں ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ بڑی مہربانی مولویوں کی کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے حدیث بنا لی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے، مولوی کا کام پیغام پہنچانا ہے، تخت بیٹھنا نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ اب آئیے بولو، زمین کا نظام خلافت، نبوت کا کام پیغام پہنچانا ہے، نبوت ختم ہو گئی، اب نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے کائنات، خلافت، امامت اور ولایت کے تحت چل رہا ہے۔ اور پہلا خلیفہ بنایا آدم، اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ اب کیونکہ اس اللہ نے اس قرۂ ارض کے نظام کو خلافت کے متحد کیا، تو پھر لازم ہے کہ جس خلافت کے نظام کے تحت اس نے اس دنیا کے زمین کے قائم نظام کو چلایا ہے، اور زمین جب تک باقی ہے کسی خلیفۃ اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ کا نظام ہے قرآن ارض چلتا ہے کس کے تحت؟ خلافت الہیہ کے تحت۔ اب دنیا نے اس نظام خلافت الہیہ کے برعکس اسلام نے اپنا ایک نظام بنایا، اس نظام کا نام رکھا خلافت الہیہ۔ میں نے کہا میں نے بات کرنی ہے، آپ ہمارا سوال کرو۔ دنیا نے اللہ کے نظام خلافت الہیہ کے برعکس اپنا ایک نظام بنایا، اس کا نظام کا نام کیا رکھا؟ خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کا کیا مطلب؟ وہ جسے لوگ چنے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا کا نظام چلانے کے لیے، حکومت کا نظام چلانے کے لیے جسے لوگ چنے، اس کا نظام کا نام رکھ دیا اس زمانے میں خلافت راشدہ۔ وہ خلافت راشدہ کا نظام بھی چوتھے کے بعد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ نظام خلافت الہیہ کی منزلیں اور ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے خلافت راشدہ کی شرطیں اور ہیں۔ جسے اللہ چنے اسے خلافت الہیہ کہتے ہیں، جسے لوگ چنے اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ جسے اللہ جس نظام خلافت الہیہ جو اللہ کا ہے نا، اس کے لیے خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، کیونکہ آپ نے تو کا زیادہ سن لیا، لیکن جہاں میں نے پڑھنا وہاں لوگوں نے سننا ہے۔ اللہ بولنا نہیں، مجھے دل تک اگلا بیٹھے ہوں گے، لیکن ایک نظام کو بدل کرنا ہے۔ خلافت الہیہ کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، خلافت راشدہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ خلافت الہیہ کے لیے عالم ہونا شرط ہے، خلافت راشدہ کے لیے عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جی بالکل، لوگ اسے مزید چن لیں، لیکن عزیزان ایمان اللہ
اللہ کا نظام پیغمبری ختم ہو گیا ہے لیکن نظام خلافت ختم نہیں ہوا. اسی لیے اپنے نظام خلافت راشدہ بنانے اور ختم کرنے کے باوجود بھی آج سارے دین اسلام کے پیروکار اس عقیدہ خلافت پہ متفق اور کھڑے ہیں کہ ایک خلیفۃ اللہ ہے جو آئے گا. ایک خلیفۃ اللہ آئے گا. اب لطف کی بات یہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس کے اوپر سب متفق ہے. نبی نے نہیں آنا. خلافت الہیہ کے آخری منصبدار نے آنا ہے. یہ وہ بات ہے فلسفی سی علماء کی بحث ہے جسے وہ عامت الناس میں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. ان کا دین اسلام بھی کھڑا ہے تو کسی خلیفۃ اللہ آخر کی وجہ سے. جیسے دین اسلام کا آغاز نبی آخر زمانے ہے اسی طرح اللہ کے نظام خلافت کا آخری نام امام مہدی آخر زمانے. یا امام المنتظر یا امام المنتظر قائم آل محمد علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یاد رکھیے جو بھی آخر پہ آتا ہے وہ سرخیل آتا ہے. جیسے نبیوں پیغمبروں میں آخر میں آئے ہمارے نبی سرخیل نبی, اور اللہ جسے آخر میں بھیجتا ہے اس سے پہلے آنے والوں سے اس کے آنے کا اعلان کرواتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی جاتا ہوئے خبر دے کے گیا کہ ایک نبی آخر آئے گا. اسی طرح بعد از نبوت, ختم نبوت کے بعد اللہ کا نظام میں دین اسلام کا نظام چلتا ہے خلافت الہیہ کے تحت. دنیا میں اور شیعت میں فرق یہی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو خلیفہ مانتے ہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے کو خلیفہ بھی نہیں مانتے. فرق ہے نا تشیعوں سے. کیوں فرق ہے ہمارے اندر؟ کلمہ صاحب کہے گا, رسول ہے, قرآن ہے کیا ہم, لیکن اختلاف کہاں سے ہوتا ہے؟ خلافت سے. ہم خلافت الہیہ کے منصب پہ معصوم کو دیکھتے ہیں, غیر معصوم کو نہیں. ہم لوگوں کے چنے ہوئے کو خلیفہ نہیں جسے اللہ بنائے. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے چن چن کے بنانے والے بھی آخری نجات دہندہ اسی کو مانتے ہیں جو اللہ کا چنا ہوا ہے. آخری نجات دہندہ بھی اسی کو مانتے ہیں. بین الاسلام امام مہدی کے آنے پہ اتفاق رائے, شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, ہر مسلک کے لوگ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا. تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. اس طرح کا عقیدہ تو عیسائیت میں بھی ہے. آنے کا عقیدہ سر تمام الہامی مذاہب میں یہ عقیدہ موجود ہے. کوئی کہتا ہے یہودا آئے گا, کوئی کہتا ہے یسوع مسیح آئے گا, کوئی کہتا ہے کرشنا آئے گا, کوئی کہتا ہے وقار آئے گا, کوئی کہتا ہے مہدی موعود آئے گا. مسلمان کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے, شیعہ کہتے ہیں زہرا کا لال آئے گا. آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کے ظہور پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف مسلمانوں میں ان کے میلاد پہ. میلاد میں جو اختلاف ہے وہ کہتا ہے کوئی اتنی دیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے, لیکن نہ ماننے کی وجہ ہے یار وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہم ان کے میلاد کو مانتے کہ وہ اتنی دیر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے. زندگانی حیات امام زمانہ کا منکر حیات امام کا منکر نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے. اللہ اکبر. وہ امام میرے زندہ رکھنے سے زندہ نہیں ہے, وہ میرے ماننے سے زندہ نہیں ہے, وہ قدرت الہیہ اللہ نے زندہ رکھا ہے. ارے کیسے رکھا ہے؟ ارے وہ اللہ قادر ہے, جو شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ امام کو نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. بڑا حوصلہ مل رہا ہے مجھے آپ سے بڑا حوصلہ مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات میں دلائل کے ساتھ میں وہاں کر سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں بولتا. ججوں کے سامنے کون بولے؟ ججوں کے سامنے کون بولے؟
لیکن میں نے آپ کو امین سمجھ کے حق سمجھ کے میں نے بات کر رہا ہوں. سنو، امام زمانہ کی حیات طیبہ کا اور ان کی حیات طولانی کا منکر ان کی حیات طولانی کا منکر نہیں ہے. وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا منکر ہے. جو اللہ شیطان کو زندگی دے سکتا ہے بے شک وہ اپنے امام کو نہیں دے سکتا. اور اس نے صرف اللہ تعالیٰ جو سارے خضر زندہ ہے، بے شک الیاس زندہ ہے، ادریس زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے نہیں ہے تو امام مہدی نہیں ہے. بھئی علی کی دشمنی کہاں تک لے گی لوگوں کو؟ یہ علی کا بغض ہی ہے نا بے شک کہ شیطان کا زندہ مان رہا ہے کون بھی خلیفہ رحمان کا زندہ نہیں مان. اختلاف زندگانی تو ہمارے پاس نہیں لگے اللہ نے زندہ رکھا ہے. پھر دوسرا کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے اگر ہیں تو؟ شیطان نظر آتا ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ منطق ایسی ہے. ضروری نہیں کہ اللہ کو نظر آئے. لاتعداد اللہ کی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں نظر نہیں آتی. جن ہیں نظر نہیں آتے، ہوا ہے نظر نہیں آتی، خود اللہ ہے. اور آل محمد اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اور اللہ کی غیبت الہیہ کے مظہر کو امام زمانہ کہتے ہیں. اب جو آگے بات ہے وہ یہ ہے متفق علیہ کہ امام مہدی نے آنا کیوں ہے، زندہ رکھا نہیں رکھا، یہ بات کی بحث ہے. یہ بین الاسلام اختلاف ہے. جو زندگی کا قائل ہے وہ زندگی کا قائل ہے، جو زندگی کا نہیں. لیکن ایک بات ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جتنا مرضی متعصب ہو، اس بات پہ کم از کم متفق ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے نا وہ نسل فاطمہ سے ہوں گے. اللہ اکبر. اس بات پہ متعصب سے متعصب مولوی کا بھی اقرار ہے کہ وہ جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ نسل فاطمہ سے ہوں گے. ارے یہی تو ہماری فتح ہے کہ تم مان گئے کہ خلافت الہیہ کے منصب پہ بطول کا بیٹا بیٹھ سکتا کسی چلاہے کا نہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی آگے چلے آگے اتفاق کریں. تو انہوں نے آنا کیوں غائب رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ یہ بحث ہے. کب بھیجے گا اللہ جانے. آئیں گے کیوں کھڑا تمہارا دینی عقیدے پہ؟ کیوں اسلام کی بنیاد اس عقیدے پہ کھڑی ہے ساری؟ کہ امام مہدی یہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، ہر الہامی مذہب کا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا. آنے والے نے آگے کرنا کیا ہے؟ تو اتفاق رائے سے سب کہتے ہیں کہ وہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلائے. بے شک نبوت کا کام نظام چلانا نہیں، پیغام پہنچانا ہے. نظام چلتا ہے خلافت الہیہ کے تحت، امامت الہیہ کے تحت، ولایت الہیہ کے تحت. اور آج کا عنوان میرا ولایت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، خلافت ہے. جی اب خلافت کے نظام کو سمجھیے. خلافت کیا؟ ڈاکٹر اسلام نے خلافت میں بڑی باتیں کی ہیں. وہ خلافت ہے کار ایک علمبردار تھا پاکستان. وہ خلافت کا نظام، جمہوریت ختم کرو، خلافت بڑی تبدیلی ہے. لیکن آج آ کے پھر وہ بات یہیں پہ آیا ہے کہ خلیفہ طلب آئے گا. آگے کرے گا کیا؟ ظلم کا خاتمہ کرے گا. ظلم اور ستم سے بڑی اس دنیا میں ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا. تو میری تقریر میں اس میں یہ جملہ شامل رہے گا کہ آپ سارے مقتدا بیٹھے ہیں، ججز بیٹھے ہوں گے. تو جناب کام کیا ہے؟ عدالت کرنا. اس کے کرنا کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا. تو بس دنیا انصاف اور عدل کے معنی کو سمجھ جائے تو اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کا نظام میں حکومت الہیہ چلانے والے کے پاس اختیار کیا ہونا چاہیے. نظام زبانی کلامی نہیں چلتے. پاکستان کا جو المیہ یہی ہے کہ حکومت کسی کے پاس ہے، اختیار کسی کے پاس ہے. اور سارا رونا دھونا اسی بات کا ہے کہ جناب اختیار بھی دیا جائے. سنو، اقتدار اور ہے، اختیار اور ہے. تو آج سمجھ میں آ گئی
اس آنے والے نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اس آنے والے نے عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، تو پھر عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے اس آنے والے کے پاس اختیار بھی تو ہو۔ نعرہ حیدری! بھائی سن لیجیے، پھر سن لیجیے، نظام انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اختیار چاہیے۔ کون سا اختیار چاہیے؟ حکومت چلانے کے اختیار ہو رہے، انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے اختیار ہو رہے، ہر منصب کا اپنا اختیار ہے۔ حکومت چلانے کے لیے کیا اختیارات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے تو آگے حکومت کر رہی ہے نا، خلافت الہیہ کو قائم کرنا نا دنیا میں۔ عدل و انصاف کے لیے کون سے اختیار چاہیے؟ اگر ان اختیارات کی سمجھ آ گئی تو آپ کو ولایت سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ خلافت سے ولایت تک کے سفر کو اللہ اکبر ایمان کہتے ہیں۔ اب آنے والے نے کیا کرنا ہے؟ ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہی کام ہے۔ عدل سے پہلے انصاف کی منزل ہے۔ یہاں عدل و انصاف، عدل پہلے رکھ دیا گیا، نہ انصاف، عدل بعد میں۔ انصاف کی اوپر والی منزل کو عدل کہتے ہیں۔ صحیح۔ انصاف اور عدل کے لیے اختیار کون سا چاہیے؟ ایک بندے نے ایک بندہ مار دیا، ایک بندے نے بندہ مار دیا، تقاضۂ انصاف کیا ہے کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ جان کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے، یہ کیا ہوگا؟ جی جی، انصاف ہوگا نا۔ تو انصاف کے لیے کم از کم اتنا اختیار تو ہونا چاہیے اس انصاف دینے والے کے پاس کہ وہ جان کے بدلے میں جان قاتل کی جان لے۔ اگر وہ نہیں لے سکتا تو انصاف ہی نہیں کر رہا۔ جی، سمجھے گا؟ انصاف کے لیے کیا معنی ہے؟ بیلنس، توازن۔ شریعت دنیا کی عدالتوں کا مونوگرام کیا ہے؟ ترازو، ترازو، جس کے پلڑے دونوں برابر ہیں۔ یہ لفظ انصاف کی عکاسی کرتے ہیں، عدل کی نہیں۔ انصاف کی عکاسی کرتے ہیں۔ تھک گیا آپ؟ تھک گیا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ججوں کے سامنے کرنے والی بات تھی، آپ کو جیسے سمجھ کے آپ کے سامنے رکھنے بات ساری ورنہ تو میرے پاس تو قصیدے بہت سارے تھے۔ ماشاءاللہ۔ انصاف کرنا چاہتے ہیں، انصاف، بیلنس، ترازو، میزان۔ انصاف کیا ہے کہ جان کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے، یہ کیا ہے؟ انصاف ہے۔ انصاف ہے۔ ایک جان کے بدلے میں قاتل کی ایک بار جان لی جائے، یہ کیا ہے؟ انصاف۔ انصاف۔ لیکن یاد رکھو یہ انصاف ہے۔ یہ بظاہر ہمارے نظر میں یہ انصاف ہے، لیکن ایک بندے نے ایک نشئی مار دیا ہو، سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ موت ہی، اور ایک بندے نے ایک عالم فاضل ڈاکٹر مار دیا ہو، اس کی موت ہی ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہی ہے تو موت ہی، موت ہی اس کی بھی۔ موت ہی ہے نا۔ یہ آپ انصاف کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہو رہا یہاں تو نہیں کہ ہو رہا۔ نشئی کا قاتل برابر کر عالم کا قاتل برابر کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی غور کیجیے گا، بھائی ان دونوں کو تو برابر کر دیا آپ نے۔ دنیا کے انصاف کے تقاضے ادھورے ہیں۔ ایک بندے نے جہاں بندہ مارا تو تقاضے انصاف کے تحت 10 ایک مرتبہ سزا موت دے دی جاتی ہے۔ اگر ایک بندے نے 10 بندے مارے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کیا بات ہے۔ ایک بندے نے کئی بندے 10 بندے مارے بالکل، تو تقاضا انصاف کیا ہے؟ 10 بندوں کے قاتل کو ایک ہی 10 مرتبہ سزا موت دی جائے۔ تو دنیا کی عدالت نظام عدالت 10 بندوں کے قاتل کو کوئی سزا دے 10 مرتبہ سزائے موت سنا دیتا ہے، 10 مرتبہ سزائے موت لکھ دیتا ہے، لیکن دینے پہ ایک بار ہی قادر ہے۔ ہائے ہائے، جیا جیا جیا، ماشاءاللہ۔ 10 بندوں کے قاتل کو 10 مرتبہ سزائے موت لکھ دی جاتی ہے، بول دی جاتی ہے، لیکن آپ کا نظام انصاف 10 بندوں کے قاتل کو 10 مرتبہ سزائے موت سنانے پہ قادر ہے۔
دینے پہ نہیں ہے، لیکن کسی اللہ نے انصاف کے لیے بھیجا ہے نا، وہ تقاضا انصاف پورا کرنے کے لیے اس کے بعد یہ اختیار کلی ہوگا کہ وہ 10 بندوں کے قاتل کو 10 مرتبہ مارنے پہ بھی قادر ہوگا، 10 مرتبہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوگا۔ نعرہ حیدری، کیا کہنے کی بات۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پائے گا تو پھر وہ نظام انصاف تو ختم ہو گیا، بس تمہارا عقیدہ تو ختم ہو گیا کہ وہ آنے والے نے آگے کیا کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور عدل و انصاف۔ میں نے عدل سمجھانے کے لیے انصاف پڑھا آپ کے سامنے۔ عدل کی منزل تو بہت بڑی ہے، عجیب صورتحال ہے مسلمانوں کی، بڑی چیز کو پہلے اور چھوٹی انصاف کے تقاضے سے ضرور، انصاف کے لیے جس اختیار کی ضرورت ہے نا وہ کم از کم موت و حیات کا اختیار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ہے عدل، عدل کی منزل انصاف سے بڑی ہے۔ مثلا ایک بندے نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا، انصاف کہتا ہے ہاتھ کے بدلے میں ظالم کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے، لیکن عدل یہ نہیں کہتا، عدل کہتا ہے ہاتھ کے بدلے میں ظالم کا ہاتھ کاٹو اور مظلوم کو نیا ہاتھ دو۔ دے دو، جی جی جی، بے شک۔ تو پھر نظام میں عدل کے لیے جس اختیار کی ضرورت ہے وہ موت و حیات سے لے کے نئے آزاد تک کا اختیار ہوگا تو وہ ہستی عدل کر سکے، وہ ہستی انصاف کر سکے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اللہ جسے خلیفہ اللہ بنائے اس کے پاس اختیار ولایت ہوگا۔ بس تو آئے گا نا، وہ آنے والا ہر مظلوم کی طاقت سے، دنیا کے ہر مظلوم کو اللہ نے داد رسی کے لیے انتظار کرتا ہے، دنیا کے ہر مظلوم کو داد رسی کے لیے اللہ نے انتظار کا کہا ہے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ بڑی بڑی ہستیاں اس کے انتظار میں، ہم جیسے گناہگار نہیں، بڑے بڑے مظلوم، بڑے بڑے معصوم، اور سب سے زیادہ انتظار ہے مادر حسین کو۔ اللہ اکبر، اسی بیوی کے شدت انتظار کو دیکھ کے وہ غیبت کبریٰ میں رہنے والا ہم جیسے گناہگاروں سے کہتا ہے او میرے ماننے والوں، میرے تاجر ظہور کی دعا کرو، تم کربلا سن کے روتے ہو، محسوسانا دیکھ کے روتے ہو۔ دعا یہی ہے کہ سکینہ کے کانوں کے زخم ٹھیک ہو جائے، مدینہ سیدوں سے آباد ہو جائے، پہلو میں زہرا کا درد تمام ہو جائے، شکستہ پہلو کی ہڈیاں تندرست ہو جائے، علی اکبر کی ماں علی اکبر کے چہرے دیکھے، قاسم کی ماں قاسم کی نسل دیکھے۔ دعا یہی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ جتنے مرحومین ہیں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن بڑی دعا یہ ہے کہ ان کے وارث کو بھیج، ہمیں یقین ہے جب امام آئیں گے ہمارے سارے آباد کے ساتھ آئیں گے، میرا مولا علی اکبر آ جائے گا، میرا مولا قاسم آ جائے گا، کربلا کا بیمار تندرست ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اس ذکر کے